السلام علیکم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج اتوار ہے اور ہم آپ کو اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت سے وقت نکال کر کچھ خبریں لے کے آ رہے ہیں جو جمع ہوئی تھیں، اور ہم بات کریں گے آج خالصتاً سینئر سٹیزنز کی، اور ان احباب سے ذرا معذرت جنہوں نے امیگریشن کے حوالے سے کچھ اور سوالات پوچھے ہیں یا کچھ اور کنٹریز کا ذکر کیا ہے۔ یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، قانون کی بالادستی اور غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کا خیال رکھنا، یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے لوازمات میں سے سب سے ضروری ہیں۔ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ مظلوم امپلائیز اور پینشنرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تو ان سے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مسلمان تو خیر سب ہی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ جو ہے وہ امپلائیز ہیں۔ ان کے کیا کیا مسائل ہیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ آپ نے پینشنرز کی بات تو سنی، پھر ہم نے آپ کو آفیسرز کی بات کی۔ یہ ایک بڑا منفرد سی بات ہے کہ کیا آپ اس پہ حیرت زدہ نہیں ہوتے کہ اگر ایک نائب قاصد 1 لاکھ روپیہ گن کے اپنے آفیسر کے سامنے گھر جائے اور وہ آفیسر 40-50 ہزار یا شاید اس سے بھی کم رقم لے کر مایوس نظروں سے ان نوٹوں کو دیکھے، کبھی اس نائب قاصد کو دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی انتہائی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے جو سینٹ کے چیئرمین اور اسپیکر صاحب نے اضافہ کیا، اور جسے جسٹیفائی کیا جس انداز سے کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ تو سوچیں کہ وہ اماؤنٹ کتنی لے رہے ہیں، اور آپ پینشنرز کو کیا دے رہے ہیں، آپ امپلائیز کو کیا دے رہے ہیں۔ نہ جانے انصاف کہاں کھو گیا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اکثر میں ایک تلخ بات کہتا ہوں، کچھ ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالی پر مکمل یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہمیں یقین ہو تو اگر ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو انہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کس طرح یہ ناانصافی کر لیتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، اے سی کے باہر گاڑی سے دفتر تک کا چند سیکنڈ کا فاصلہ جو دھوپ میں چلنا پڑے، وہ ان کے لیے قیامت خیز ہے۔ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں،
وہ بجلی کے نرخوں کی وجہ سے پنکھا چلانے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ میں فارن منسٹر سمیت حکومت کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را تصور کیجئے، ایک شخص کو آپ 50,000 روپیہ تنخواہ دے رہے ہیں، 6-7 اس کے بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، آفس گھر سے دور واقع ہے، تو میں حکومت کے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل، ان سے میں یہ کہوں گا کہ ذرا بجٹ بنا کر دکھائیں۔ اگر 15-20 ہزار کرایہ نکل جائے، 15,000 سے کم کیا ہوگا جس میں 5-6 افراد رہ سکے، تو گزارا کیسے ہوگا؟ بہرحال ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں EOBI کی طرف۔ وہاں بھی ایک انہونی ہو رہی ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے حکومت کیوں آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ EOBI چل ہی پینشنرز کی اور امپلائرز کی اور حکومت کی، جو حکومت نہیں دے رہی گرانٹ، اس کی مدد سے چل رہی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ میں EOBI کے جو امپلائیز ہیں، ایگزیکٹوز ہیں، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کی مضبوط یونین جب چاہے اپنے مطالبات منوا لیتی ہے، لیکن اندازہ کریں معمولی اضافے کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا۔ اور یہی حال معذرت کے ساتھ PTCL کے پینشنرز کا ہے۔ میں نے پینشن ٹرسٹ جو رسپانسیبل ہے پینشن دینے کا، ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنے % بڑھ رہی ہے، تو اس نے بور ہو کر کہا، سر وہ پینشنرز سے کچھ بچے گا تو ہمیں ملے گا۔ حالانکہ ان کی تنخواہ بھی میری اطلاع کے مطابق تسلی بخش ہے۔ تو کس بات کا رونا رویا جائے؟ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرسٹ جو ہے وہ انلیگل ہے کیونکہ اس کی فارمیشن نہیں ہوئی۔ اس میں بھی میری تحقیق باقی ہے، اس لیے میں اس پر زور نہیں دے سکتا، لیکن خدا کے لیے دیکھیے، ادراک کیجئے۔ PTCL کی اگر ہم بات کریں، آپ جو سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع ہیں انہیں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مستحکم ہے PTCL، منافع کما رہی ہے PTCL، بہترین سروسز دے رہی ہے PTCL۔ ویسے سروسز کے معاملے میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے، کیونکہ اکثر کمپلینٹ رہتی ہے نیٹ میرا جو استعمال ہوتا ہے اس میں، اور وہ نوٹ کر لیتے ہیں لیکن ایکشن نہیں ہوتا۔ تو سب کچھ کر رہے ہیں، اثاثہ جات بیچے جا رہے ہیں، اگر نہیں پیسے ہیں تو وہ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔